نے ارشاد فرمایا تم میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھو، میرا رب تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ 10 گناہ معاف فرما کر 10 جنت میں درجات بھی بڑھا دے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو کتنا فائدہ ہے یار، کوشش کیا کریں روزانہ 313 مرتبہ کم از کم ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، جن ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت بقدر ضرورت رزق حلال سے کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر ضروری ہے کہ رزق حلال کمائے، اپنے بیوی بچوں پر اہل و عیال پر خرچ کرے۔ ویسے کمائی کے بڑے سارے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ تجارت ہے، اور تجارت کے اندر خوبی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، فاروق اعظم کو دیکھ لیں، عثمان غنی کو دیکھ لیں، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ لیں، اور امام اعظم کو دیکھ لیں، امام بخاری کو دیکھ لیں، اپنے اسلاف جو بزرگان دین تھے عموماً تجارت ہی فرمایا کرتے تھے۔ تجارت ہے بڑی کمال کی چیز، اور تجارت کے اندر جو ہے وہ نفع زیادہ رکھا گیا ہے کہ رزق کے 10 حصے کیے گئے، جن میں سے 9 حصے تجارت کے اندر اور 1 حصہ بقیہ چیزوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور اچھی تجارت ہو تو یہ دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہے۔ دیکھیں نا، سن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے کل قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ ہم یہاں دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما، ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور سرکار نے سچے تاجر کے لیے فرمایا ہے جس کی تجارت میں سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں دیتا، ملمہ سازی نہیں کرتا، چرب زبانی کے ذریعے دوسرے کو قائل نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ اپنی اپنی چیز ہوتی ہے جی میری چیز اچھی ہے، اپنی چیز کی خوبیاں نہیں بیان کرتا۔ اسلام اپنی چیز کی خوبیاں بیان کرنے سے منع کرتا ہے، خامیاں بیان کرنے کا کہتا ہے کہ اپنی چیز کی خامیاں بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی جناب میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی وہ کمائی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اسلام کے مطابق تجارت کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ہے۔ اسلام نے باقاعدہ تجارت کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں نا، میرے رب نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا اللہ نے بیع کو حلال رکھا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام کسی ایسی قسم کی تجارت کی اجازت نہیں دیتا جس میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ فریب کیا جائے، جس میں عام مسلمانوں کا نقصان ہو۔ اسلام ایسی تجارت کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ذہن بنا ہوتا ہے، موبائل کے اندر فالٹ آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیچ دے ہونے دو۔ گاڑی میں فالٹ آ جائے اب سیل کر دو، اب یہ نہیں، یہ تنگ کرے گی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یہ جس کے اندر عیب ہے یہ کسی دوسرے مسلمان کے گلے پڑ جائے؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنیں یہ حدیث۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مدینے کے بازار میں باہر نکلے
تو دیکھا ایک گلہ کا ڈھیر تھا. گلہ کا ڈھیر کیا ہوتا ہے؟ گندم کا ڈھیر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اندر ہاتھ ڈالا چیک کرنے کے لیے. جب ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلی اوپر سے خشک. فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی وہ رات کو بارش ہوئی جس کی وجہ سے گیلی ہو گئی. تو فرمایا گیلی اوپر بھی تو آ سکتی تھی، گیلی اوپر بھی تو آ سکتی تھی. اور پھر کمال کے لفظ ہے میرے محبوب کے، فرمایا سن لو جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنے وعید والے لفظ ہیں. جہاں سچے تاجر کی فضیلت کو بیان کیا ہے وہاں جھوٹے تاجر کی وعید بھی بیان فرمائی. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں. یار مسلمان میرا بھائی ہے، مجھے مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، مجھے بھلا کرنا چاہیے. لیکن یقین مانے ایسا محسوس ہوتا ہے تاجر اب لوگوں کا خون چوسنے کے لیے تیار ہے. ایسا یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے. منافع خوری کی ایسی عادت، کئی گناہ کما کر بھی نہ سکون نہیں ہو رہا ہوتا. یار یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. یہ جو میں نے 100 روپیہ زیادہ کمایا یہ 200 روپیہ ہونا چاہیے تھا. سنیں ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب الناس الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، لوگوں کو نفع دے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے آیا ہے تو اس کو کاٹ ڈالو، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، اگلے بندے کا مجھے کوئی نہیں سروکار، اس کو نقصان ہو، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، مجھے نہیں اس سے کوئی پرواہ. ہمارے اسلاف جو مسلمان تھے حقیقت میں وہ کیسے تجارت کیا کرتے تھے؟ حضرت یونس بن عبید کے بارے میں حلیت الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے. نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے تشریف لے گئے، تو نماز پڑھ کر باہر نکلے تو ایک شخص نا ایک جبہ خرید کر آ رہا تھا، کپڑا. آپ نے کپڑا دیکھا تو کہا یار یہ کتنے کا خریدا ہے؟ کہا حضرت 400 درہم کا خریدا ہے. کہا کس دکان سے؟ کہا وہ جو دکان ہے. کہا اچھا میرے ساتھ آؤ، یہ 400 کا نہیں ہے یہ 200 کا ہے. کہا حضرت کمال کے آدمی ہیں آپ. آئے لے کر آئے تو جو دکان پر لڑکا تھا کہا یار ادھر آؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنے کا ہے؟ یہ 200 کا ہے اور تم نے 400 کا سیل کیا ہے، کچھ خیال کیا کرو. وہ ہکا بکا یہ کیا ہو رہا ہے؟ 200 درہم اسے واپس کی. کہا حضرت آپ چاہتے تو رکھ سکتے تھے، میں نے تو خرید لیا، میں تو قائل ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے خرید لیا، لیکن میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، میں ایسی تجارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے اس کا پسندیدہ بندہ بنوں. اور ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا، ہمارے ہاں ایسا اگر وہ جناب ہم نے ایسا لڑکا رکھا ہوتا نا جو سیل مین، تو ہم نے تو اسے شاباش دے دے کہ شام تک تھکنا نہیں تھا. وہ کمال ہے یار، یہ اصل میں ہے، یہ اسے باقی لڑکوں کو کہنا تھا اس سے سیکھو کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں، اس سے سیکھو کیسے دکانداری کرتے ہیں، اس سے سیکھو کیسے کسٹمر کو جو ہے وہ مطمئن کرتے ہیں، کیسے کسٹمر کی آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہیں. یہاں آپ کسٹمر کو مطمئن کر لیں گے، قیامت والا دن سچائی کا دن ہے، وہاں دھوکہ نہیں چلے گا. یہاں آپ مطمئن کر لیں گے ٹھیک ہے ہمارا جیسا معیار ہے کسی اور کا نہیں ہے، اپنی اپنی چیز ہوتی ہے جی، ہمارا جیسا معیار ہے. اب میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ لفظوں چرب زبانی کی وجہ سے، صرف لفظوں کا ایسا استعمال کہ اگلے بندے کو قائل کر لے. حضرت جریر یہ بیپاری تھے. بیپاری کیا کہ گاؤں دیہات کے اندر جاتے، وہاں سے جانور خریدتے، سامان خریدتے اور شہر کے اندر لا کر نہ سیل کیا کرتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہوئے، کلمہ پڑھا. تو میں نے بتایا بیپاری تھے، گاؤں کے اندر گئے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی. کہا یار میں نے تیرا ایک مرتبہ گھوڑا دیکھا تھا، تیرے پاس گھوڑا ہے؟ کہا ہاں جی ہے. کہا سیل کرنا ہے؟
کہا ہاں جی۔ تو حضرت جریر نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بیچو، کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا آپ بتائیں۔ کہا 200 درہم۔ کہا ٹھیک ہے 200 درہم مجھے سمجھ آتے ہیں، 200 درہم کا میں گھوڑا آپ کو سیل کرتا ہوں۔ کہا لے کر آ۔ وہ لے کر آیا نا جب تو دیکھا بڑا خوبصورت ہے۔ کہا نہیں یار اس کی تو خوبصورتی پہلے سے زیادہ ہے، 200 کا نہیں یار، میں 300 درہم کا تم سے لوں گا، 300 پر راضی ہو؟ وہ ایک مرتبہ خاموش کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ کہا ٹھیک ہے جیسے آپ دینا چاہیں، آپ خوشی سے دے رہے ہیں 300؟ کہا ہاں۔ پکڑا تو بڑے نرم انداز کے ساتھ چلا۔ کہا یار یہ تو چلنے میں بھی بڑا نرم ہے، اس کو تو بچے بھی پکڑ سکتے ہیں۔ پھر اوپر بیٹھ کر سواری کی تو کہا یار کمال کی سواری ہے یہ تو، سن یار یہ 200 درہم کا نہیں ہے، یہ 800 درہم کا میں تجھ سے خریدتا ہوں، قبول ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت قبول تو ہے یار، جریر تم پہلے بھی سودا خریدنے آتے ہو، تم آج ہمارے گاؤں میں نئے تھوڑی آئے ہو، میں تمہیں پہلے بھی جانتا تھا، پہلے تم 200 لگا کر 150 پر آتے تھے، آج 200 لگا کر 800 پر چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا کوئی وجہ نہیں ہے یار، کل میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے ارادہ کر لیا کہ اب نقصان نہیں دینا، تیرا جانور 1000 کا ہے، یہاں سے 800 کا لے کر جاؤں گا، وہاں سے 200 خود کماؤں گا، یہ ہے تجارت۔ ہم کہتے ہیں کہ بس آیا ہے ایک مرتبہ کسٹمر، اسے کاٹ ڈالو، اس سے منافع لے لو، اسے کچھ پتا نہیں ہے ریٹ کیا چل رہا ہے، بس اس کو جو ہے وہ صحیح طرح ہم نے کاٹنا ہے۔ یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے۔ مسلمان خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان بھلا کرتا ہے، مسلمان اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں نقصان دیتا۔ یار یہ اسلام کی تعلیم ہے، میں نے کلمہ تو پڑھا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، میں نے تجارت تو کی ہے لیکن اسلام کے مطابق نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ بدقسمتی سے یہ جو ذہن ہے نا مسلمانوں کی خیر خواہی والا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا؟ ہمارے دلوں میں مال کی ہرس ہے، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسی مال کی ہرس کی وجہ سے ملاوٹ بھی جاری ہے، رشوت کا لین دین بھی ہے، سودی نظام بھی ہے، اور طرح طرح کے دھوکے بازاروں میں عام ہے۔ مصنوعی قلت کہ یہ چیز شارٹ ہو گئی ہے، مہنگی ہو جائے گی، بیچیں گے۔ اللہ اکبر یار۔ حضرت عبداللہ خیاط، خیاط عربی کے اندر درزی کو کہتے ہیں، کپڑا سلائی کرنے والا۔ آپ کپڑا سلائی کیا کرتے تھے، ایک غیر مسلم آپ سے کپڑا سلائی کراتا تھا اور اجرت میں ہر مرتبہ کھوٹا سکہ دے کر جاتا۔ ہمارے ہاں نقلی نوٹ ہوتا ہے لیکن کھوٹا سکہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے پیسہ جو ہوتا تھا وہ سونے چاندی کا ہوتا تھا، چاندی کم تھی کھوٹ زیادہ تھی تو اسے کھوٹا سکہ کہا جاتا تھا، آپ لے لیتے۔ ایک مرتبہ آپ دکان پر نہیں تھے، پیچھے جو آپ نے لڑکا رکھا ہوا تھا اس نے وہ کھوٹا سکہ جب پکڑا، کہا کیا بات کرتے ہو، یہ تو کھوٹا ہے، کھرا سکہ دو۔ اس نے کھرا سکہ لیا۔ حضرت عبداللہ دکان پر واپس آئے تو اس بچے نے کہا حضرت یہ وہ سلائی اس کی، کہا وہ تو یار ہر مرتبہ کھوٹا سکہ دیتا ہے، آج تو نے کھرا سکہ لے لیا۔ کہا دیا اس نے کھوٹا ہی تھا اور میں نے مطالبہ کیا کہ کھرا دو۔ آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، اللہ کرے یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا وہ کب سے کھوٹا سکہ مجھے دے رہا تھا اور میں لیتا جا رہا تھا، اس نیت کے ساتھ کہ کسی دوسرے مسلمان کو دے کر اس کا نقصان نہ کرے، میں اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں، کسی دوسرے مسلمان کا نہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، کسی دا ہوندا تے ہوئے مینوں تے فائدہ ہوئے، مجھے کسی سے کیا پرواہ، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے بس۔ اس سوچ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سوچ ہے نا پیسے کی ہرس،
ہمارے دلوں میں جو پیسے کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اس سوچ کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو ہم دردی کا پہلے رواج تھا نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ کرتا ہے نا تو میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص سے بڑا راضی ہوتا ہے اور اس پر بڑا رحم فرماتا ہے جو خرید و فروخت کے وقت نا نرم انداز سے بات کرتا ہے اور تقاضا بھی بڑی نرمی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ انداز اسلام کا بتایا ہوا انداز ہے یار، اس انداز کو اپنائیں۔ اسلام نے میں نے بتایا کہ باقاعدہ اصول بیان کیے ہیں۔ ہمارے ہاں دکان پر لکھا ہوتا ہے، بڑا سارا لکھا ہوتا ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے جائز ناجائز کی تو بات جو ہے وہ بعد میں کروں گا، لیکن باقاعدہ اسلام نے بے اکالہ رکھی ہے۔ بے اکالہ کیا ہے کہ اگر کسی نے مال خرید لیا تو اس کو واپس کس طرح کرنا ہے، اس کو واپس لینا چاہیے یار، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ پھر چونکہ میں تجارت کے کچھ اصول بیان کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہے اب کہ اللہ خیر کرے، تاجر جو ہے اللہ کی ذات پر اس کا توکل ایسے جیسے کم نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی تاجروں سے بات ہوتی تھی، جب جوانی یا بڑھاپے کی طرف ہوں تو اب بھی یہی بات ہوتی ہے، کوئی حالات نہیں جی، کاروبار تو بالکل ختم جی، مارکیٹ بڑی مندی ہے، یقین مانے آپ کو کیا بتائیں، کچھ نہیں رہا اب۔ اور اللہ خیر کرے مارکیٹ کے اندر دکان سیل ہو رہی ہو نا کوئی تو جڑا کہتا نا ککھ نہیں رہا، وہ سب تو اگے ہوں لین چ۔ محلے چ کوئی پلاٹ وکدا ہوئے، وہ جڑا کہتا نا کاروبار نہیں چلتا، پلاٹ وہی لے رہا۔ رونا نہ روئے، اللہ کے حضور شکر ادا کریں۔ یقین مانے اگر وہ ہمارے گناہوں پر گرفت فرمائے تو ہمیں تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملنا چاہیے، جیسے ہمارے معاملات ہیں۔ پھر وہ رزق دے رہا ہے، نعمتوں کی فراوانی کر رہا ہے، تو رونے کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس جمع پونجی، شام کو پیٹ بھر کر ہی واپس آتے ہیں۔ ہمارے ہاں سال کا رزق جمع ہے، اس کے باوجود بڑی ٹینشن ہے یار، کاروباری حالات نہ دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بن جانا ہے، پتہ نہیں اس ملک کا کیا بننا ہے۔ اللہ خیر کرے، کچھ نہیں ہوگا، یہ معاملات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ جس کی فکر ہونی چاہیے وہ عمل تھا۔ آج مر جائے قبر کے اندر تجھ سے ملکی حالات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ڈالر کا ریٹ نہیں پوچھا جائے گا، پیٹرول کا ریٹ نہیں پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تیری کیا تیاری ہے۔ اوتھے آ گئے اللہ خیر کرے گا جی، اوتھے اللہ خیر، ایتھے بڑی ٹینشن، پتہ نہیں کی ہو جانا جی۔ اللہ کی ذات پر تاجر کو توکل کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں جو مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر مسجد کی جماعت واجب ہے، اس کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارا یہ ذہن ہے کہ یار میں تو دکاندار ہوں نا، دکان کیسے بند کروں، میرے پاس تو لڑکا نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میں نہیں دکان بند کر کے جا سکتا یار۔ آپ قرآن پاک پڑھے نا، حالت جنگ، دشمن سامنے کھڑا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، موت کے میدان میں صحابہ اکرام کھڑے ہیں، جنگ کیا ہے؟ موت کا میدان۔ اس کے باوجود اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی ہے، محبوب اپنے غلاموں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیے۔
کیا میری دکان جنگ سے بھی آگے چلی گئی، جہاد کے میدان سے بھی آگے چلی گئی؟ حالت امن میں تو کیا کیفیت ہونی ہے، ہم امن کی حالت میں ہیں۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے بندے ایسے بندے ہیں انہیں تجارت اور خرید و فروخت جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ سنیں ذرا سرکار کے کیا لفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، جو جماعت کے اندر حاضر نہیں نہ ہوتے نماز کے ٹائم، میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین فرمایا گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر عشاء کی نماز میں ان کے لیے کھانا بنایا جائے یا پائے بنائے جائیں، یہ اس کے لیے آ سکتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ ہم کھانا کھانے کے لیے گجرا والے جا سکتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے کئی کئی گھنٹے صرف کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں آتے یار۔ اور یہ بالخصوص یاد رکھیں، جمعہ کے ٹائم میں تجارت کرنا منع ہے۔ باقاعدہ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورت الجمعہ ہے۔ جب اذان ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، احکامات اللہ بیان فرما رہا ہے، تو وازر البیع کے حکم ہے، فرمایا بیع چھوڑ دو۔ جب اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ اپنے من کے بندے ہیں، جیسا دل کرتا ہے ہم ویسے کرنے کے قائل ہیں نا، او ٹھیک ہے یار جب جماعت کھڑی ہوگی چلے جائیں گے۔ ہم اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں۔ اللہ رسول کو نہیں دیکھ رہے۔ ایک یہاں ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ ہفتے کے دن انہیں مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا، رک جاؤ۔ ابتداءً رک گئے، لیکن پھر ہفتے والے دن جب مچھلی دیکھی بڑی آ رہی ہے تو شکار کرنا شروع کر دیا۔ جب نہ رکے شکار کرتے رہے تو قرآن کہتا ہے فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر اللہ کا عذاب آیا، انہیں جو ہے وہ ددکارے ہوئے بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل کر دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا یار، جب جمعے کا ٹائم ہوگا چلے جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں بلایا جائے، اذان ہو گئی، اذان اول کے ساتھ ہی تم پر جمعہ کے لیے سعی کرنا واجب ہے، کاروبار چھوڑنا ضروری ہے۔ لیکن میرا ذہن یہ کوئی بات نہیں یار، جب جماعت کھڑی ہوگی چلے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آ جائے۔ یاد رکھے وہ روپیہ جو اس وقت میں کمایا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی، وہ بیماریوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے، بے برکتی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، نحوست کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جس رب نے تمہیں رزق دینا ہے اس رزاق سے ہی نافرمانی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو قائل کریں۔ پھر ہماری مارکیٹ کے اندر نا یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے تاجروں کا کہ مارکیٹ میں نا جس چیز کی ڈیمانڈ ہے ہم نے وہ ڈیمانڈ پوری کرنی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ چیز حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، نہیں یہ نہیں، یہ دیکھنا ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے۔ کسٹمر ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسٹمر زنا کی ڈیمانڈ کرے گا تو زنا، شراب کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو شراب، سود کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو سود۔ چونکہ علم کی کمی ہے ہم نے سود کو بھی مختص کیا ہوا ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر کسی نے 1000 روپیہ دے کر 1200 کا مطالبہ کیا کہ میں نے 1200 تم سے واپس لے رہے تو یہ سود ہے، اس کے علاوہ کون سا سود ہے؟ سنیں سرکار کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض، ہر وہ قرض جر منفعتا جو نفع لے کر آئے فاہو ربا، وہ سود ہے۔ قرض دے کر آپ کسی سے کسی قسم کا بھی نفع لے رہے ہیں، چاہے وہ نفع مانوی ہے یا حصی ہے۔ جیسے آپ کو چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ سود اللہ رسول کے ساتھ جان گئے یار۔ آج کل موبائلوں کے اندر اکاؤنٹ کھلتے ہیں، آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، اس کے اندر پیسے رکھوائیں، آپ کو فری منٹ دیے جائیں گے، آپ کو فری جو ہے ایم بی دی جائے گی، یعنی انٹرنیٹ دیا جائے گا، یہ سود ہے۔ گروی کا مکان کیا ہے؟ سود ہے۔
مارکیٹ کے اندر دکان لینی ہے تو جناب کیا کرایہ چلتا ہے؟ کرایہ جی 50,000 کرایہ ہے، اور ایڈوانس کتنا ہے؟ ایڈوانس 1 لاکھ ہے۔ اچھا ایڈوانس بڑھا دے تو 1 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ کر دے تو ٹھیک ہے، کرایہ 20,000، تو یہ سود ہے۔ اور کیا سود کے سینگ نکلے ہوتے ہیں یار۔ پریمیئر بانڈ جو آج کل بینک نے جاری کیا 40,000 والا، یہ بھی سود ہے۔ بولی والی کمیٹی، یہ بھی سود ہے۔ رنگ کا جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، رنگ کے ڈبہ لینا، اس کے اندر سے ٹوکن نکلتا ہے، 100 روپے کا، 50 روپے کا، مختلف قیمتوں والے ٹوکن نکلتے ہیں۔ وہ دکاندار کو جمع کروائیں تو وہ پیسے دیتا ہے، دکاندار وہ جمع کر کے آگے کمپنی میں جب جمع کرواتا ہے نا، اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ ہم نے سود کو مختص کیا ہوا ہے، یہ 1000 روپیہ دے کے 1200 کا مطالبہ لو، یہ سود ہے بس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سود والی حدیث تو پڑھ لو، باقاعدہ تمہیں سمجھ آئے۔ اللہ رسول کے ساتھ چاک نہ کرو۔ مارکیٹ میں سود عام ہوتا جا رہا ہے، اور عام کرنے والے ہم لوگ ہیں، تاجر۔ میں نے بتایا تاجر اگر سمجھدار اور اللہ اور رسول کے ساتھ لگاؤ والا ہو تو سرکار نے فرمایا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، اور اگر بے نمازی ہے تو اس کا حشر نمرود کے اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی مرضی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی جس طرح مرضی گزار لے، اگر دیانت داری والی، امانت داری والی، سچائی والی ہوگی، کاروبار کے اس کے اصولوں کے مطابق۔ مجھے یہ بات نا بڑی اچھی طرح سمجھ ہے، کیونکہ ہوں اسی شعبے سے۔ شعبہ کیا ہے؟ کسی کو کوئی پریشانی آئے گی نا، کوئی کمی آ رہی ہے مال کے اعتبار سے، پریشانی ہے، حضرت دعا کر دینا، کاروبار آج کل ٹھیک نہیں ہے، تو جدو مال زیادہ آ جائے کدی اللہ خیر کرے، ادو کوئی نہیں دعا کرانا کہ ہوں میں دعا کرو نا، ذرا سانو سمجھ آئے کہ اسلام کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ ہمیں تو پریشانی نہیں، ہمیں کم ہو تو پریشانی آتی ہے، ہمارے اسلاف کو زیادہ ہوتا تھا تو پریشانی آ جاتی تھی۔ حضرت قتیبہ یہ صحابہ کے اور دیگر لوگوں کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، کوئی پریشانی آ جاتی تو حضرت طلحہ آئے بڑے پریشان، قریب بلایا، یار طلحہ خیر تو ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کوئی گھر میں پریشانی؟ بچے ٹھیک ہے؟ کہا حضرت سب ٹھیک ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، مال بڑا زیادہ ہو گیا ہے، اس کی پریشانی ہے کہ کل قیامت کے دن حساب بھی تو دینا ہے، کیا کروں؟ فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ حضرت قتیبہ کہتے ہیں میں نے اتنا کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر، حضرت طلحہ اٹھے اور آپ کے پاس جتنا مال تھا تقریباً 4 لاکھ درہم تھے، سارے کے سارے جو ہے اللہ کی راہ میں بانٹ دیے۔ ہمیں تو دیتے ہوئے بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اللہ کی راہ میں ہم کھانے پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، دوستوں کو اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں، گھر والوں کو شادی بیاہ ایونٹ، ہر جگہ پیسہ خرچ کرنے کے قائل ہیں۔ مسجد، مدرسہ اور ان سے جو ملحق لوگ ہیں ان پر خرچ کرنے کے قائل ہیں۔ مسجد کا بھی بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، مطلب جیسے مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا نا تو بڑے سارے لوگ آئیں گے، حضرت میں لگوا دیتا ہوں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ امام صاحب کا پنکھا خراب ہے، اچھا ٹھیک ہے جی اللہ خیر کرے۔ ابھی آج ہی کی بات ہے، حال یہ آج قاری صاحب نہیں ہے یہاں، مجھے سن کر اتنا دل مطلب رنجیدہ پریشان ہوا کہ قاری صاحب یہاں شالیمار ہاسپٹل گئے کہ جو ہے وہ دل کا ہارٹ کا ان کا ذرا کچھ معاملہ ہے، اینجیوگرافی کرانے، تو انہوں نے کہا جی اینجیوگرافی کرائیں پہلے، تو قاری صاحب کہنے لگے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں یار۔ وہ بندہ جو 27-28 سال سے مسجد کی خدمت کر رہا ہے، اس بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کروا سکے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین سکول میں داخل کروا سکے، اپنی من پسند چیزیں جو ہے وہ بچوں کو کھلا سکے۔ یہ تو ہم نے مذہبی لوگوں کا ایک اب کیا کہوں، آپ کہیں گے کہ اپنے لیے بول رہے ہیں، الحمدللہ کبھی بھی اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور نہ آپ میں سے کسی کے سامنے میں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں، لیکن میں ایک ذہن بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس کے ذریعے مسجد آباد ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی،
عموماً لوگ کہتے ہیں یار مسجد کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہو، کبھی آپ نے یہ کہا کہ یار امام صاحب کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، آپ کو بچوں کے علاج کی ضرورت ہو تو، آپ کو بچوں کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہو تو، آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس بیچارے کی تنخواہ اتنی کی اتنی ہے جو کرونا سے پہلے تھی، کرونا کے بعد مہنگائی 3 گنا زیادہ ہو گئی، اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، وہ سفید دامن ہے، وہ سفید پوش ہے، وہ کہے گا تو آپ کہیں گے امام لالچی ہو گیا، قاری صاحب لالچی گئے، قاری صاحب دی نظر نہ لوکاں دی جیب تے گئے، وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں بھی، جب آپ اتنا اسے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے، اچھا کھانا کھلا سکے، اپنا علاج معالجہ نہ کرا سکے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں مانگے گا پھر، جبکہ وہ کون ہے؟ نماز پڑھانے والا ہمارا امام، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تاجر، پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں صدقہ کرنا ہے یا خدمت کرنی ہے کہاں کریں؟ یار ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اگر مذہبی لوگوں کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا تو آئندہ آنے والے حالات پتہ کیا ہو جائیں گے؟ تمہیں امام نہیں ملے گا، تمہیں عالم نہیں ملے گا، تمہیں نمازیں پڑھانے والا شخص نہیں ملے گا، اگر یہی کیفیت رہی، کیونکہ ہم نے پرموٹ کس کو کرنا ہے؟ دنیاوی تعلیم کو، تنخواہیں وہاں اچھی دینی ہے، سہولیات وہاں دینی ہے، گاڑی وہاں دینی ہے، جناب بہترین بنگلے وہاں دینے ہیں، امام عالم دین مفتی اس کی زندگی یہی ہے، 8 سال 10 سال 20 سال پڑھ کر بھی کیا کرنا ہے؟ مسجد میں امامت کروانی ہے، اور تنخواہ آپ کو پتہ ہی اللہ خیر کتنی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ اتنی تنخواہ میں آپ گزارا کر کے بتائیں تو پھر سمجھ میں آئے گی کہ کیا بھاؤ بکتی ہے، کتنا مشکل ہے یار، یہ تو کس طرح گزارا کر لیتے تھے؟ تو جب مجھے بتایا نا کہ یار ان کے پاس اینجیوگرافی کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو میں کئی منٹ یہی سوچتا رہا یار کیا زندگی ہے کہ جسے سب سے زیادہ پروٹوکول ہونا چاہیے، جو اللہ رسول کے لیے وقف ہے، جو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف ہے، جو مسجد کے لیے وقف ہے، اس کی یہ کیفیت اور حالت ہے۔ آج سیاستدانوں کے ساتھ لوگ جڑ جائیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، لوگ کاروبار کرنے لگ جائیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کیا یہ لوگ کاروبار نہیں کر سکتے تھے؟ کیا انہیں تجارت کرنا نہیں آتی؟ انہیں مال کمانا نہیں آتا؟ لیکن یہ نہیں کما رہے، یہ اللہ رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کو سمجھانے کا ذریعہ بنے، لوگوں کا دین اور عقائد بچانے کا ذریعہ بنے۔ لیکن ہم ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا یہ ذہن بنائیں، اپنی یہ سوچ بنائیں یار کہ میں نے علماء کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، معاونت کرنی ہے، دین انہی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں مسجد کچی بھی ہو نا اور امام صاحب ہوں تو نظام چل جائے گا، مسجد آپ پکی بنا لیں، ماربل لگا لیں، شیشہ لگائیں، امام صاحب نہیں ہے جس نے اس کو آباد کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ آباد کاری انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہم مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے کریں گے، وہ بھی بہت کم لوگ ہیں، مائنر، اور اللہ خیر کرے۔ ویسے تو ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا نا کہ علماء کے لیے، مدرسین کے لیے، مصنفین جو کتابیں لکھ رہے ہیں، جو تفسیریں لکھ رہے ہیں، نہیں یار، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ